سورہ نمل آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کتنی خوبصورت اللہ کی تعریف پڑھی اللہ ہی کی وحی کے ذریعے سے، یعنی جو اللہ نے اپنی تعریف پسند کی وہ آپ نے باقاعدہ آیت نمبر 59 سے جو پڑھنا شروع کی، جو کہ 19واں پارہ اینڈ ہو رہا تھا اور آخری ایک آیت تھی 19ویں پارے کی، اور 20واں پارہ شروع ہو رہا تھا اور اس کی شروع کی چند آیتیں تھی جو کہ آیت نمبر 60 سے ہم نے 64 تک پڑھی۔ آگے بھی اللہ کی بڑی پیاری خوبصورت سی آیتیں ہیں جو کہ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کہتے ہیں نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ سنتے ہیں اللہ تو ہر اس شخص کی بات جو اللہ کی تعریف کرے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم زندہ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی قیمتی موقع ہیں کہ ہم تہجد میں، ہم نمازوں میں، ہم یوں ہی بیٹھ کر اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی بہترین تعریف کر سکیں جو اللہ نے اپنی وحی میں خود اپنے لیے الفاظوں کو پسند کیا اور آپ نے اسے پڑھ لیا۔ ہم نے دیکھیں اب دوبارہ آیت نمبر 65 سے اللہ تعالیٰ اپنی بات بتاتے ہیں توحید، اور اس میں بڑی بڑی پتے کی بھی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ آیت نمبر 65 سے دیکھیں، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، نہیں جانتا کوئی بھی جو آسمانوں میں ہو یا جو زمین میں ہو، کس کو نہیں جانتا؟ غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب ایک تو فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا کہ تمام نبی بھی، تمام انبیاء غیر اللہ ہیں، یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، اور آپ نے کیا ہوا ہی ہوگا کہ اللہ اپنی جگہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی بہترین شخصیت یعنی انبیاؤں کی بھی شکل میں ہیں لیکن وہ غیر اللہ ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ایون وہ یہ تک بھی نہیں جانتے ہیں غیر اللہ کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ وما یشعرون، اور اللہ کے علاوہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں ایان یبعثون، کہ کب کون قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توحید کے مطابق اپنے کانسیپٹ بنانا نصیب فرمائے۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کانسیپٹ اگر کلیئر ہے تو بہت بڑی فیور مل جائے گی انسان کو۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر جس نے شرک نہیں کیا میں اس کی دوسری برائیوں کو دور کر دوں گا، تو بہت بڑی فیور ہے ہمارے ساتھ کہ اگر ہم توحید پر اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں اور شرک نہ کریں، اور ایسا ہو انشاءاللہ کہ اللہ کے گھر جب اعمال نامے کھلیں اور جب ہمیں موت کا فرشتہ ابھی لینے بھی آئے گا اس قیامت سے پہلے، تو ہم ان لوگوں میں لکھے گئے ہوں جن کے کانسیپٹ بہت کلیئر تھے۔ بے شک ہم یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کو چھوٹے بڑے ہر گناہوں سے اللہ کو ناراض نہ کریں، لیکن ہمارا ایک کانسیپٹ شرک کے معاملے میں اور توحید کیا ہے اس کے معاملے میں بہت کلیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ایون انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کب اٹھایا جائے گا اپنی قبروں سے یا کسی بھی طرح۔ بل ادارک علمہم، اللہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ دیکھیں جمع کے صیغے میں آ رہا ہے بل ادارک علمہم، بلکہ وہ ادراک بھی نہیں کر سکتے ہیں، جان بھی نہیں سکتا ہے ان کا علم فی الآخرہ، آخرت کے ڈے اور ٹائم کے بارے میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ کچھ لوگ تو شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں اس قیامت سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جمع کے صیغے میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب اٹھایا جائے گا، اور کچھ لوگ تو آخرت کے معاملے میں تھک چکے ہیں علم حاصل کر کر کے، لیکن وہ کسی انجام کو نہیں پہنچ سکے کہ وہ کب آئے گی، اور کچھ تو ایسے ہیں جو شک میں پڑے ہوئے ہیں اس قیامت سے۔ بل ہم منہا عمون، اور بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ اس پر بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے، ایک دل کا اندھا ہوتا ہے۔ یہ وہ آنکھوں کا اندھا
نہیں سوٹ کرے گا. یہاں دل کے اندھا ہونے پر عمون کہا جا رہا ہے کہ بلکہ یہ دل سے اس میں اندھا پن کا شکار ہے کہ انہیں کوئی بتائے بھی نہ. جیسے ہم کسی معاملے میں سننا بھی نہیں چاہتے ہیں کسی چیز کو, اور کچھ دنیاوی مفاد کے بارے میں ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے ہم خود کان لگا کر سنتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ تو اندھے بنے ہوئے ہیں, وہ جاننا نہیں چاہتے ہیں, کچھ شک میں ہیں اور علم ان کا گم ہو چکا ہے اور وہ کسی نتیجے کو پہنچ نہیں سکے ہیں کہ ایٹ لاسٹ قیامت کب آئے گی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہتے ہیں کفر کرنے والے, أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا, کیا جب ہو جائیں گے ہم تراب مٹی, وآباؤنا, اور جب ہمارے باپ دادا بھی ہو جائیں گے مٹی, أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ, کیا بے شک ہم البتہ مخرجون نکالے جائیں گے, اخراج ہوگا ہمارا. یعنی آپ سوچئے کہ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو پچھلے نبیوں سے یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لائے کہ جو اس زمانے کے اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, جو کہ پورے قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے پر بہت حیران ہوتے ہیں یا ایکٹنگ کرتے ہیں یا سچ مچ ان کے اندر اس کانسیپٹ کو بالکل بھلا دیا گیا ہے, لیکن اللہ نے اسے پچھلی وحی میں محفوظ رکھا ہے. یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ اگر علماؤں نے اس زمانے کے لوگوں کو اس سے غافل کر دیا تھا, لیکن اللہ کی کتاب میں وہ محفوظ تھا, جس کی وجہ سے جو لوگ خود کنسرن تھے انہوں نے اس عقیدے کو نکال لائے کہ آخرت ہوگی. اور آج بڑے ہی حیران کن بات ہے کہ آج میرے اور آپ کے زمانے میں 2018 میں تو یہ عقیدہ کرسچن کے بھی پاس ہے کہ جی اٹھنا ہے, یہودیوں کے بھی پاس ہے جی اٹھنا ہے, ایون ہندوز کے بھی پاس ہے جی اٹھنا ہے, اور آگے آنے والی ہیئر آفٹر بھی ہے. یعنی حیران ہیں ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے انہیں اس کانسیپٹ پر کتنا پریشان کیا, اور آج وہی عقیدہ ہم سب کے سامنے اہل کتاب بھی رکھتا ہے اور ہندوز و مشرکین بھی اس پر عقیدہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے تو وہ قیامت کو بھی نہیں مانتے, لیکن جہاں تک اہل کتاب کی بات ہو, جہاں تک مشرکین مکہ کی بات ہو, جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بڑا ستایا, پتہ کیا چلا کہ اس زمانے میں یہ عقیدہ بڑے پردوں میں جا چکا تھا. لیکن اگر کوئی عقیدہ پردوں میں چلا جائے, بلر ہو جائے, تو اس کی حقیقت بلر نہیں ہوتی, وہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قیامت میں تم سے تمہاری کتاب کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم جس کتاب سے تعلق رکھتے تھے وہ تمہارے امام کی حیثیت سے پیش ہوگی. تو جناب ادھر اللہ نے فرمایا کہ کفر کرنے والوں نے اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی اور کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر جائیں گے تو کیا نکالے جائیں گے. آگے انہوں نے یہ بھی کہا آیت نمبر 68 میں لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ, البتہ یقیناً وعدہ کیا ہم سے اس بات کا, اس قیامت کا, ہم سے بھی اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی پہلے سے. یعنی ہر دور میں یہ وعدے تو دیے جاتے ہیں لیکن یہ وعدہ تو پورا ہوتا نہیں ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین, تو ان کا یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا تھا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, یعنی اللہ کی باتیں, یہ وحی کی باتیں قیامت کے بارے میں, کیونکہ کانٹیکسٹ قیامت کے بارے میں جا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے یہ باتیں الا اساطیر الاولین, مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی. اب اس پر آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی جب کوئی ایسے کہے تو ہمیں کیا آنسر دینا چاہیے. اللہ نے ہماری مدد کی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینے کا کہا کہ جب کوئی قیامت کو نہ مانے تو ہمیں کیا آنسر کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 69 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو یہ کہہ دیا کرو کہ سیرو فی الارض, جاؤ گھومو پھرو سیر کرو زمین میں, ایکسپلور کرو, فانظرو پس جاؤ نظر ڈالو دیکھو, کیف کان عاقبۃ المجرمین, کیسے ہوتا ہے انجام ہر مجرم کا.
ہر مجرم کا کیا انجام ہوتا ہے، یعنی اللہ نے قیامت کو نہ ماننے والوں کو مجرم قرار دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آگے کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں تم دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل ہم بھی بہت شارٹ کٹ میں جب کبھی بات کرتے ہیں اور ہمارے بچے بہت حجت کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم سے بہت حجت کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ خود دیکھ لو کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوا، سود کھانے والوں کا، بے حیائی کرنے والوں کا، جھوٹ بولنے والوں کا، ان پڑھ لوگوں کا کیا انجام ہوا، جاؤ خود دیکھ لو۔ بالکل اسی طرح سورہ نبا بھی کہتی ہے اما یتسالون، کس چیز کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرنے آئے ہیں، عن النبأ العظیم، اتنی بڑی خبر کے بارے میں یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس ٹاپک کو میں نے اتنا انہینس کیا ہے پچھلی وحی میں، جس ٹاپک کو میں نے اتنا کھول کے بیان کیا ہے پچھلی وحی میں، اس کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرنے آئے ہیں، انہیں جلد پتہ چلے گا کہ اب وہ آئے گی پھر انہیں پتہ چلے گا، یعنی بریفنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اوپن یہ کانسیپٹ تھا، لیکن اس زمانے میں کتنا پردوں میں آ گیا، کیونکہ انسان کی جہالت کی وجہ سے اور اپنے وقت کے علماؤں کو اتنا بڑا کر دینا کہ بس وہ جو بتائیں اس حد تک ہی سمجھنا اور سننا، اور اللہ کی کتاب سے ڈائریکٹ فائدہ نہ اٹھانا، وہ اس انجام تک پہنچا دیتا ہے کہ علماء رب بن جاتے ہیں اور انسان اس کا مقتدی بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے اور پھر خود اللہ کو پہچان نہیں سکتا، جس کی بنا پر اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سماعت بصارت دل دیا، لیکن چند لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، قلیلم ما تذکرون، جو نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود دیکھ لو کہ ایسے مجرموں کا انجام کیا ہوا جو اتنی حقیقی بات جو کہ ہر دور میں محفوظ رہی اس کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر اپنے رسول اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غم نہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین ہو رہے ہوں گے؟ سوچئے کہ ایک عقیدہ اتنا اوپن ہے، کتاب پڑھتے نہیں ہو، مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ سوچئے انسان غمگین کب ہوتا ہے؟ جب سامنے والے کے لیے حقیقت کو پورا کھول دیا گیا ہے، جیسے کہ آج ہم ووٹرز پر ملال کر رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چور کون ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکو کون ہے، اور آپ پھر بھی اس کو ووٹ دیتے ہو، تو غم زدہ ہو جاتا ہے دل۔ آپ سوچئے کہ جب انسان پر ہر بات کھل جائے اور اس کے باوجود وہ جہالت کرتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے۔ سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ ان کے دین میں قیامت کا کانسیپٹ، سب کا دین ایک ہے اور کتنا کھلا ہوا ہے، اور لیکن یہ بات نہیں ماننے کو ہیں، تو انہیں بڑا غم لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو مت غم کیجئے ان پر، اور وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ دیکھیں کلیئر ہو گئی ہم پر بات، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو دل آپ کا تنگ، یعنی آپ غم بھی نہ کرو، آپ کا دل بھی تنگ نہ ہو، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان باتوں سے جو یہ مکر کر رہے ہیں، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، مکر جو یہ آپ کے لیے چال چل رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چپ کرا دو اور ہر کوئی غلط بات ہی کرنے لگ جائے کہ وہ جیسے نہیں ایک حق بات کو اتنا پوشیدہ کر دو کہ سامنے والا اتنا اکیلا ہو جائے کہ وہ یہ بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے کہ جو سب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو کہ آج کے ہمارے علماء تواتر اور اجماع کا نام لے کر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اور وہ بھی بیچارے تقلید کا نام، تواتر اجماع کا نام، ملت ابراہیم کا نام، ایسی ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں باپ داداؤں کا نام لیا جاتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا۔ اب وہ سمجھ آ گئی ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید کرنا تو گناہ ہوتا ہے، تو اب یہ آباء و اجداد نہیں بولتے ہیں، اب یہ تواتر، اجماع، ملت ابراہیم، یہ ایسے لفظ لے کر آ جاتے ہیں کہ جس سے سامنے والا بیچارہ پھر بوکھلا کے رہ جائے کہ اب تو یہ کچھ اور ورڈز یوز کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی طرح۔
تو جناب اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہر ایک کی چال سے اللہ ہمیں ہر شر سے بچا لے، میرے شر سے آپ لوگ سب کو بچا لے اور ہم سب کو لوگوں کے شر سے بچا لے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھی ہوتا تھا جو یہ چالیں چل رہے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم کو کہ پھر وہ اور اوپر سے کہتے تھے وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر تم لوگ سچے ہو تو متا، کب ہوگا وہ قیامت کا دن، کب ہوگا وہ وعدہ عذاب کا، اگر تم سچے ہو۔ تو اس پر جواب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دینے کا حکم آیا کہ عسیٰ ان یکون ردیفا، امید ہے کہ ہو بہت پیچھے قریب ہی لگا ہوا، لکم تمہارے لیے، بعض الذی تستعجلون، بعض وہ عذاب جو، بعض وہ نشانیاں جو جن کو تم جلدی مانگ رہے ہو، بہت امید ہے کہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے سے، قیامت سے ڈر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے سے، قیامت کے خوف میں اللہ نے انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ نزدیک ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے نہیں علم دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، شاید کہ وہ پیچھے ہی لگا ہوا ہو، یعنی بہت قریب ہی ہو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح کی تعلیم دیتے تھے کہ ہم سب کے لیے اینی ٹائم ہماری اپنی موت بھی قیامت ہے، اور وہ ایکچول قیامت بھی کب آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہم نے کوئی اگر غلط لفظ کا استعمال کیا ہو تو ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے اور ہمیں اور بہترین انداز سے بات کرنا نصیب فرمائیے گا۔